السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک روز صبح کے وقت قریش انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ سرداران قریش نے اس خبر کو صحیح نہیں مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کے گھروں میں تلاش کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے گھروں میں تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو آپ کی بیٹی اسما گھر سے باہر آئی۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا، بیٹی تیرا ابو کہاں ہے؟ حضرت اسما نے فرمایا، میں نہیں جانتی کہ وہ اب کہاں ہے۔ ابو جہل نے اس کے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا رسید کیا جس سے حضرت اسما کے کان کی بالی زمین پر گر گئی۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ کھوجیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کے مطلوب صاحب کا کھرا اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے اندازے میں غلط نہ تھے، حقیقت یہی تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی غار میں تھے۔ قریش غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچشم خود غار کے بحر قوم کے قدموں کی حرکت دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف محبت و شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابو بکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ قوم کے قدموں کی طرف دیکھنے لگے، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے نقوش قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ اس وقت ہم ان کی نظروں کی زد میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ان دو اشخاص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اسی وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے تم یہ مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے ہو جو اس نے غار کے منہ پر بن رکھا ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے۔ البتہ ابو جہل نے کہا، لات و عزا کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بالکل کہیں قریب ہی ہیں، لیکن اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ قریش ہر صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سب قبائل میں یہ اعلان کروا دیا جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے دونوں طرف رہائش پذیر تھے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے 100 عمدہ نسل کے اونٹ بطور انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک مدلجی مکہ کے قریب قدید جگہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ قریش کا ایک قاصد ان کے پاس آیا اور انہیں قریش کی جانب سے بھاری انعام کی اطلاع دی۔
جب انعام میں 100 اونٹ ملنے کا سنا تو سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا اور لالچ نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اس نے اپنے اوپر بڑا ضبط کیا۔ ایک بات بھی آپ نے منہ سے نہ نکالی کہ کہیں بھاری بھرکم انعام کا سن کر دوسروں کے دل بھی للچانے نہ لگ جائیں۔ سراقہ بھی مجلس سے اٹھنے والے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی، باخدا ابھی ابھی میرے پاس سے 3 اشخاص گزرے ہیں، میرے خیال میں ان میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا ان کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ سراقہ نے اس کی بات سن کر کہا، وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، شاید ایسے ہی ہو۔ سراقہ تھوڑی دیر مجلس میں رہا۔ اہل مجلس جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو یہ چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ اہل مجلس میں سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ سیدھا اپنے گھر پہنچا، لونڈی سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ وہ اس کی گھوڑی تیار کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے بہر لے آئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے اس طرح نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے اور ہتھیار گھوڑی کے پاس رکھ جائے۔ سراقہ نے اپنی دیرہ پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑی پر زین باندھی اور سوار ہو کر اسے سر پر دوڑا دیا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے اور اس طرح وہ قریش کے انعام کا مستحق بن جائے۔ سراقہ بن مالک اپنی قوم کے چند ممتاز شاہ سواروں میں سے ایک تھا۔ دراز قد، گھندے جسم، مہر کھوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا تھا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند شاعر تھا اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یکدم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آنے واحد میں زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اسے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی تیرا بیڑا غرق ہو۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سر پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اور زیادہ اپنے لیے برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ لوٹ جانے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ سراقہ کی گھوڑی لڑکھڑا کر گری تھی، وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا۔ گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا، جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ گھوڑی کو ایڑی لگائی تو وہ زمین میں دھنس گئی اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہوئے جیسے کہ ان میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور گریہ زاری کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی گھوڑی کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے تھوڑی دیر بعد پھر دل میں لالچ پیدا ہوا سراقہ کے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں دوبارہ گھوڑی کو ایڑی لگا دی۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے فریادی بن کر عرض کی، میرا زادے راہ، ساز و سامان اور ہتھیار لے لو۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں تیرے زادے راہ اور ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس لٹائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ واپس لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کی، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ کی قسم میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ میری عزت کریں گے، اور یہ وعدہ مجھے لکھ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا، کسرا بن ہرمز کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، کسرا بن ہرمز کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا۔ راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ نے ان سے کہا، لوگو، واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں نے تلاش میں زمین کا چپا چپا چھان مارا، پاؤں کے نقوش کے بارے میں تم میری مہارت کو بھی جانتے ہو، مجھے ان کا کہیں کھوج نہیں ملا، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میری مانو تو واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی دستر سے بہر ہوں گے، تو سراقہ نے یہ راز افشا کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، ذلت، کمینگی اور سنہری موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشعار میں دیا جن کا مفہوم یہ ہے، ابو حاکم، اللہ کی قسم، جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھنسی تھی، تم اگر اس حالت کو دیکھ لیتے تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمنوں سے چھپتے ہوئے نہایت قسم پرسی کے عالم میں مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور گندمی نیزوں کے جلوے میں سردار اور فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر و نخوت کے ساتھ عرب میں تہلکہ مچا رکھا تھا، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرض پرداز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اخلاق حسنہ کے پیش نظر ہمیں امید ہے کہ آج آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی سی فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے چل دیا تاکہ آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے، اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کر سکے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت جہرانہ میں ایک انصاری لشکر کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے مجھے کھچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے، دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھلاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ میرے قریب آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ کے حسن اخلاق اور ایفائے عہد سے شاد کام ہوا۔
سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیوار رحمت میں بلا لیا۔ آپ کے وصال سے سراقہ غم سے نڈھال ہو گئے اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جبکہ یہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی ان کے پاس، اور پھر اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے، سراقہ جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان ان کے مبارک دور خلافت میں ایران کی طرف ہوا کے تیز جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران پر فتح کی خوشخبری لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ جیسے خوبصورت دیدہ زیب کنگن اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیکھے تھے، اس کے علاوہ بے شمار نفیس و دید و زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹا پلٹا کر کے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں وہ بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، امیر المومنین، آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی، اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ بھی ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدو، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس شان خسروانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے، الہی تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے، الہی تو نے یہ مال و دولت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیا حالانکہ وہ تجھے میری نسبت زیادہ محبوب اور عزیز تھے، پھر یہ سب کچھ مجھے کیوں عطا کر دیا؟ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اس وقت یہ قیمتی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قبول اسلام کی کہانی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی آپ تک پہنچاتے رہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے صحابہ اور ہمارے
आइम्मा हजरात और औलिया کرام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو کیسے خوش کیا، اور اگر ہم چاہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا تو آج ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ان تمام قصوں کا سب کارگزاریاں سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو دوستو، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور انہوں بھی اس چینل کے ساتھ جڑنے کا کہیں تاکہ وہ بھی ان قصوں سے، ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔